علم سے محروم، کیونکہ العلم امام العمل یا امام الاعمال، علم عمل کا امام ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم نہ دے، یہ بہت بڑی محرومی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ناراضگی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ سجدہ کرنا چاہتا مگر سجدے کی توفیق نہیں دیتے، ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ سجدہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سجدے کی راہ ہموار فرما دیتے ہیں، مساجد کھول دیتے ہیں، عبادت کے سورسز اور عبادت کے ذرائع اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، نیت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے عمومی سطح پر، ابتدائی سطح پر ہم سبوں کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ ہم علم دین سے آراستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دین سے محروم رکھے، دین اور شریعت کے علم اور تعلیم سے محروم رکھے تو یہ بہت بڑے، جس کو محروم رکھا اس کے حق میں بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہم تجارت کا علم نہیں رکھتے تو معاشی اعتبار سے مار کھاتے ہیں، اور زراعت کا علم نہیں رکھتے تو کھیتی باڑی کے فوائد سے محروم ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن و سنت کا اور شریعت کا علم ہمیں نہ ہو تو ہم ایک حیثیت کو اعتبار نہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے شکار۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم سبوں کو یہ تنظیم کر لینا ہے، یہ ارادہ نیت پختہ کرنا ہے کہ ہم علم سے ضرور آراستہ رکھیں۔ ہم سب عوام کے لیے علماء سے متعلق نہیں ہے، یہ ہم عوام کے لیے کہ ہم سب علم دین کے محتاج ہیں۔ اس کے بغیر ہم کو عمل کی توفیق ملے یہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے علم دین کے حصول کا تیار کا ارادہ کریں۔ اب آگے دیکھیے درجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے، عمل کی توفیق نہ دے تو یہ بھی ایک محرومی کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سختی اور ناراضگی کا ایک انداز کہ علم تو مل گیا، میں حافظ قرآن بھی بن گیا، میں عالم دین بھی بن گیا، اور مجھے کچھ بنیادی علم شریعت مجھے حاصل ہو گئے، مجھے نصیب ہو گئے، لیکن میں عمل کا کوئی پہل نہیں کرتا، عمل کی طرف کوئی میری پیش رفتی نہیں ہے، عمل کا کوئی میرا دائرہ اور ارادہ نہیں ہے، تو وہ جاتی یہ بھی محرومی کی ایک شکل ہے۔ تو علم ملے عمل نہ ملے، عمل کی توفیق نہ ملے، محرومی کی شکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اور آگے بڑھائے کہ علم بھی ملا، عمل کی توفیق بھی ملی، مگر اخلاص نہیں ملا، یہ بھی محرومی کی ایک شکل ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناراضگی اور سختی کا ایک انداز ہے کہ ہم عمل تو دیں گے تمہیں، عمل کی توفیق کو دیں گے تمہیں، لیکن تمہارا عمل ہمارے یہاں بے بدل بے اجر۔ ورنہ صحیح حدیث میں عالم دین نے پوری زندگی علم دین میں اور خدمت دنیا میں سب کر کے لگا دیا، مگر جب آخرت میں گیا تو وہاں وہ کچھ نہیں پڑا، آگے نیتوں کی طرح۔ تو علم ملے عمل کی توفیق نہ ملے یہ بھی محرومی ہے، اور اللہ تعالیٰ علم بھی دے عمل کی توفیق بھی دے، اگر اخلاص سے محروم ہے وہ عمل تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبری ہے، ناراضگی ہے کہ ہم آپ کو علم بھی دیے، ہم آپ کو عمل کی توفیق بھی دیے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے عمل بن کر نہیں آیا، ظاہر میں ہوا، آخرت میں ہمارا عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے اتنی نمازیں ادا کی، ہم نے اتنے روزے رکھے، ہم نے
عمدہ ہونا ہے، سیریس ہونا ہے کہ علم بھی حاصل کریں، کیونکہ جتنا علم ہم حاصل کریں گے اتنا علم ہمارا عمل کا تقاضا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے یہاں جتنے حضرات رسول فرما ہے، علماء اکرام کے علاوہ ہمارے عام ساتھی بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ دیکھیے علم ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس بہت ہے۔ آپ ایک فہرست بنا دیجیے، 2 کالمس بنا دیجیے علم کے کہ مجھے کن کن چیزوں کا علم ہے، مجھے وضو کا علم ہے، مجھے طہارت کا علم ہے، مجھے نماز کا علم ہے، مجھے زکات کا علم ہے، مجھے خیرات کا علم ہے، مجھے غریبوں اور ضرورتمندوں کی خدمت کا علم ہے، اور کیا کیا ہے۔ آپ جتنے بھی دینی معلومات آپ رکھتے ہیں، علماء کی سطح کی بات نہیں ہے، اور تھوڑے ہم جیسے عوام کی بات ہے کہ ہمارے پاس جتنے معلومات ہیں اس کی ایک فہرست بنائے، بہت جمع ہو جائے گی، بہت لمبی طویل فہرست بن جائے گی، اور اس کے بعد جتنا علم ہے اگلے کالم میں اور اگلے جو ہے حصے میں معمولات کا اندراج کیجیے کہ عمل میرا کتنے چیزوں پر دھوپ سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، اور غیر ضروری تعریف سے بچنا ہے، اور پھر دینیات لے لیجیے کہ مجھے اس چیز کا علم ہے، اس چیز کا علم ہے، مگر عمل کتنے میں ہے۔ جب ہم دونوں کو ناپ کر تول کر دیکھیں گے یا جائزہ لیں گے تو علم اور معمولات کا کالم اور معمولات کا خانہ ہمارا بھرا نظر آئے، اور معلومات کا خانہ ہمیں ہمارا بھرا نظر آئے گا، لیکن معمولات کا خانہ ذرا کمزور نظر آئے گا۔ جب بالکل یوں سمجھیے کہ معاملات کا خانہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اکثر ہی حصہ خالی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ علم کی کمی نہیں ہے۔ آج الحمدللہ دینی علم بھی ہر مسلمان کے پاس ہے، اتنا علم ہر مسلمان کے پاس ضرور ہے جس پر وہ عمل کر لینے پر اس کے لیے جنت آسان ہے، اور اس کے لیے جنت یقینی بھی ہو سکتی، اتنا علم تو ہے، مگر معاملات کا خانہ خالی۔ تو اس لیے علم ملے عمل نہ ملے تو بھی محرومی کی ایک شکل، اور عمل کی توفیق کی ہوئی مگر اخلاص نہ ملے، عمل میں جان پیدا نہ ہو، عمل جاندار نہ ہو، مخلصانہ عمل نہ ہو تو بھی محرومی کی ایک شکل۔ دیکھیے ہم سب کے لیے مخلص بننے کا خانہ اور یہ راستہ کھلا ہے، ہم مخلص نہیں بن سکتے، مخلص بننے کا خانہ ہمارے لیے خالی ہے، ہم مخلص نہیں بن سکتے۔ کیا مطلب؟ عمل کرتے کرتے ہر عمل میں، چھوٹا عمل ہے بڑا عمل ہے، میرے استاد محترم بخاری شریف کے درس میں فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کسی چھوٹی خطا کو، چھوٹی غلطی کو چھوٹی سمجھ کر مت لینا، کسی چھوٹی غلطی کو، چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ ہے نا، یہ معمولی سا گناہ ہے نا کہ مسجد میں میں پایا لیفٹ پیر اندر داخل کر دیا، ایسا سمجھ کر کسی چھوٹی غلطی کو چھوٹی سمجھ کر اس کو کر مت لینا۔ آپ چھوٹی غلطیوں کو چھوٹے سمجھ کر کرتے کرتے اور کرتے رہنے کے نتیجے میں کل کے دن بڑی غلطی آسان ہو جاتی ہے، اور یہ چھوٹی غلطیاں، چھوٹے گناہ صغائر ہم کو کبائر تک اور بڑے گناہوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ورنہ شریعت میں کیا وجہ ہے کہ بدنگاہی سے روکا گیا؟ بدنگاہی کوئی ڈائریکٹ زناکاری تھوڑی ہے، لیکن اس کی ابتدائی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کی ایک سیڑھی ہے۔ بدنگاہی یعنی غیر محرم پر نظر ڈالنا، لذت لینا، مزے لینا، اس سے بھی پہلے کی ایک سیڑھی ہے، اس سے بھی پہلے کی، بدنگاہی سے پہلے کی بھی ایک سیڑھی ہے، ایک درجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ چاہے آپ دیکھیں کسی کو نہیں، سامنے کوئی غیر محرم خاتون پر نظر تو نہیں پڑی، لیکن پہلے کبھی پڑ چکی تھی، وہ آئیڈیل، وہ امیج، وہ نقشہ، وہ لڑکی کا وہ فوٹو ہے ذہن میں، ہماری میموری کارڈ میں ہے، اب اس کو یاد کر لیے، اس سے لطف اندوز ہو رہے، یہ اس سے پہلے کی سیڑھی، یہ اس بدنگاہی سے پہلے کی سیڑھی۔
تو کیا وجہ ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خیال جو ہے روکا گیا شریعت میں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ بڑی چیز تک پہنچانے والی باتیں ہیں. ہم سب کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ علم جو ملا اس پر عمل ہو، اور جو عمل ہم کریں اس میں ہم مخلص بنیں. ہم مخلص نہیں بن سکتے، یعنی کیا مطلب؟ اخلاص کی حد ہم پار نہیں کر سکتے. اخلاص والا عمل، نماز، روزہ، تلاوت، حج، زکات، چھوٹے بڑے ہر نیکی کو اخلاص کے ساتھ اور خالص للہیت کے ساتھ اس کو انجام تو دے سکتے ہیں. یہی ہمارا مخلصانہ رویہ ہے اور ہم اسی کے مکلف ہیں. ورنہ مخلص یعنی اخلاص کی حدیں پار کر دیں، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ خاصیت انبیاء علیہ السلام کہ وہ لوگ اخلاص کے حد کو بھی پار کر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُخْلَصِينَ. مخلصین نہیں ہے بلکہ مخلص ہے. وہ اخلاص کے حد سے بھی آگے بڑھ گئے. وہ ان کا مقام تھا، وہ ان کی شان تھی کہ وہ اخلاص کے حق کی حد سے بھی آگے بڑھ گئے. اتنا بڑھ گئے کہ اب ان کو نبوت ہی دے دینی چاہیے، اور وہ نبوت اور رسالت ہی کے قابل تھی. تو وہ مخلص ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بشارت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بشارت ہے. اور بھی تو ہم تو مخلص ہونے کا مکلف ہے کہ ہر عمل میں اللہ کے خوشنودی کا خاص و لحاظ رکھے اور اس کو پانے کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ہمارے بڑے حضرات ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنی عبادتوں میں اخلاص کیسا پیدا کریں، نماز میں اخلاص کیسا پیدا کریں، روزے میں اخلاص کیسا پیدا کریں. اس کے لیے نماز کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں کہ نماز میں اخلاص کیسے پیدا ہونا چاہیے. جیسے نماز پڑھتے ہیں اب ہماری نماز شروع ہو گئی، تکبیر تحریمہ نماز شروع ہو گئی. تو اب اس میں سب سے پہلا لفظ اکبر اللہ نہیں ہے، اللہ اکبر ہے. تکبیر تحریمہ اللہ کے نام سے شروع ہو گئی. تو نماز کی ابتدا اللہ کے نام سے اس میں گرامی اور اس میں خاص سے، پھر اس کے بعد سبحان اللہم اللہ تعالیٰ پھر آگے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین. پھر جو ہے حمیدنی عابدی، مجدنی عابدی وغیرہ وغیرہ سلسلہ چلتے رہے گا آخر تک. پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر فی اللہ علیہ، سمیع اللہ فی اللہ علیہ، ہے نا. اور پھر اس کے بعد ربنا ہمارے رب کا تذکرہ آ گیا ہے. پھر اللہ اکبر سجدے میں چلیں گے، اللہ اکبر سجدے سے اٹھے، اللہ اکبر. ایسے ہوتے 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 یہاں تک کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو پھر ہمارا سلام کے الفاظ اس طریقے سے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ نے لفظ کیا ہے دیکھیے، السلام پہلا لفظ ہے، سلام کے الفاظ کہتے ہیں، لیکن آخری لفظ کیا ہے؟ ورحمۃ اللہ. آخری لفظ. تو میں اب کہنا چاہ رہا ہوں کہ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کا پہلا لفظ بھی اللہ، اور اس کے درمیان میں بھی اللہ ہی اللہ، اور آخر میں بھی اللہ ہی اللہ، اور آخری لفظ ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخری لفظ بھی اللہ، پہلا لفظ اللہ، آخری لفظ اللہ، درمیان میں اللہ ہی اللہ. یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز بیت اللہ کے اتنا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ میرے بندے تو رکوع کرتا ہے تو پھر زبان پر میں اپنا نام لازم کر دیا، تو سجدہ کرتا ہے تو بھی میرا نام میں لازم کر دیا. اتنا خاصا انتظام کر دیا کہ تم سے بھولنا چاہے بھی تو نہ بھول پائے، لیکن پھر بھی تو کتنا ماہر ہے مجھے بھولنے میں کہ پہلی رکعت میں تیرا دھیان کہیں ہے، دوسری رکعت میں تو کہیں اور ہے، تیسری رکعت میں کہیں اور ہے، یہاں تک کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تیسری ہے یا چوتھی. تو آخر میں دو سجدے تو نہیں کرنے. تو ہماری جو نمازیں ہیں، ہماری جو عبادتیں ہیں، مخلصین کے معیار کے تو ہے نہیں، وہ بھی نہیں سکتے. اس کے مکلف تو ابھی ہم مخلصین کے
مخلص بھی بن سکتے ہیں کہ مشق کرتے رہے اللہ کا دھیان جماتے رہے دکھاتے رہے. یہاں تک میں چھوٹی سی مثال آپ کر دیتا ہوں، بات مجھے بن جائے گی کہ میں ایک مرتبہ میری اہلیہ کے ساتھ گاڑی پہ جا رہا تھا تو نگر والے کہیں پہ چھوٹی سی آواریاں چھوٹے پٹی والے کی ہوتی ہے، جھگی بولتے ہیں جن کو یہ وغیرہ میں شاید نام کو بولتے ہو، جھگی جھوپڑی والا. تو ایک خاتون ہے جو ادھر بھی ایک پانی کا گھڑا رکھی ہے، ادھر بھی ایک پانی کا گھڑا رکھی ہے، اور سر کے اوپر بھی پانی کا ایک گھڑا ہے. مجال ہے کہ اس میں سر کے اوپر کے گھڑے والے میں سے ایک قطرہ پانی نیچے کرے، بہترین بیلنس نہیں ہے اس. تو میں اپنی اہلیہ کو بتایا کہ دیکھو ہمارے گھروں میں ہم سبوں کے گھروں میں نل آئے گا، ایسے ہی ہونا چاہے کہ ہم اپنے گھروں میں نل رکھتے ہیں، ڈیوٹی رکھتے ہیں، سرکاری نل ہمارے گھروں کے اندر تک ہے کہ ہم جو ہے صرف موٹی کھولی اور پانی پا لیا. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت بلا مشقت ہمیں نصیب ہے، میسر ہے. یہ خاتون کو دے دو کہ ادھر ایک بڑا رکھیے، ادھر ایک بڑا رکھیے، سر پہ بھی ایک بڑا ہے، اور یہ کتنی دور سے اپنے جھوپڑی کی طرف اور اپنے جھوپڑی کی طرف پانی لے جا رہے ہیں. یعنی اللہ کی نعمت، اللہ کا استحصال، اللہ کا دھیان پیدا کرو. ان آیات اولی الالباب. ارے بھائی سمجھنا چاہے تو یہ ساری نشانیاں اللہ تک پہنچانے کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے. اس لیے ایک عمومی انداز کی بات یہ ہے کہ ہم سبوں کو جو ہے سب سے پہلے یہ تیار کر لینا چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں گے. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تھے تو بچے نہیں تھے، جوان تھے. حضرت عمر بن خطاب جوانی میں ایمان لائے، اور جتنے بھی خلفاء راشدین یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے. لیکن اور دیگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر صحابہ کرام جوانی میں بڑھاپوں میں وہ ایمان قبول کرے، لیکن کھیل ایمان قبول کرتے اگلے ہی لمحے سے وہ طالب علم بن جاتے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں بوڑھا ہوں، میں بڑے میاں. اب بڑے میاں کیا پڑھیں گے؟ بچپن میں نہیں پڑھے تو بچپن میں کیا پڑھیں گے؟ نہیں. طالب علم کے لیے کوئی وقت اور کوئی عمر نہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے دین کی طرف کام کی توجہ رکھنے کی سب ضرورت ہے. اور دوسری گزارش میری ہمارے علماء اکرام سے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جب علم سے نسبت دے دیتا ہے تو ہمارے اوپر ساری ذمہ داریاں عائد کروا دیں. ہم سب پر جتنے بھی حافظ بن چکے ہوں، عالم دین بن چکے ہوں، مفتی دین بن چکے ہوں، جتنے بھی علم کی نسبت جن کو مل جاتی ہے، سند فضیلت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، ان کے اوپر ایک ساری ذمہ داری پڑ جاتی ہے. مل جائے بھی نہ چاہے اس کا تذکرہ ہو ہمارے سامنے یا نہ ہو، لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری پڑ جائے. وہ کیا کہ ہم اپنے لیے نہیں، اب ہم ہماری قوم کے لیے، بلکہ ہم اب انسانوں کے لیے، ہم اپنے لیے. اسی لیے نوفارغ علماء کرام سے ہمارے یہاں ہم لوگ گزارش کرتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا عبدالملک صاحب بھی ہے، ہمارے لجنت العلماء کے سابق صدر بھی ہیں، اور جمعیت کے جو ہے نائب صدر بھی ہیں. تو آپ تو ان سے بھی زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. ہم نوجوان علماء کرام کو جو فارغ ہو کر آتے ہیں ان کی یہی گزارش ہے، ان کی یہی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی اب آپ کے اوپر ساری ذمہ داری پڑی ہے، آپ قوم کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، آپ مسلمانوں کے لیے، آپ انسانوں کے لیے، اور آپ سب کے لیے. یہاں تک کہ مسلمان غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی، ان کی بھی ہمارے علماء کرام سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ جہاں ہم اپنی مصروفیتیں دینی رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہر عالم دین، ہر مفتی اور ہر علمی نسبت رکھنے والے وہ دینی خدمات میں مصروف رہتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو بہتر قبول و منظور فرمائے اور مزید ترقیوں سے نوازے. لیکن ساتھ ہی ساتھ عمومی طور پر چاہے وہ فارغ ہو، فارغ شدہ ہو اور خدمات میں لگے ہو، بس ذہن میں یہ رہے ہمارے کہ ہم کو تو قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے علمی نسبت عطا فرمائی ہے، ہم قوم کے لیے
شرط یہ ہے کہ ہم تحیہ کریں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نسبت عطا فرمائی ہے، ہم کو تاب حیات دینی خدمات کے لیے وقف ہو جانا ہے اور مجھے دینی خدمات کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے تک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.